ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے مولانا اورنگزیب صاحب ڈیالہ شیر خان سے، خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب کیلی سے، حافظ عاصم صاحب تشریف لائے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس محفل کے لیے وقت دیا ہمارے محسن سرپرست اعلیٰ مسجد حاضہ قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب آپ تشریف لائے ہماری اس محفل میں، آپ سب حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے مہمان، خصوصی مہمان، مجاہد اسلام، خطیب اسلام، خطیب نکتہ دان، سرپرست اعلیٰ مسجد حاضہ قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، ایک چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تجھ سا کوئی کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ تیرے گلشن میں پھول کھلے علی جیسے، پھر تجھ سا کوئی کسی باغ کا مالی نہ ہوا۔ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معظم جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا۔ اے آقا، تیری امت کے سوا کسی اور امت میں کوئی جنگی نہ ہوا، کوئی فاروقی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ کو جھانکا فخری، ایک انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ محفل
تو بہت بڑی کانفرنس نہیں ہے بلکہ درس قرآن ہے جو انجمن نوجوانان خدام الدین جامعہ مسجد محمدیہ عبیدیہ انوریہ کے زیر اہتمام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول و منظور فرمائے۔ درس قرآن اور واعظ و نصیحت کی محفلیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ بندے کے عقائد و نظریات اس کو قرآن و سنت کا پانی ملتا رہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اسلام کے نام پہ طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے اس فتنے کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ کے دور سے لے کر آج تک جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو اللہ پاک نے اس کا سر کچلنے کے لیے اپنے بندوں کو میدان میں اتارا ہے۔ یہ درس قرآن اور محفلیں خالصتاً اس بنیاد پر منعقد کرنی چاہیے تاکہ ہمارے عقائد، نظریات، مشن اور کاز میں اگر کہیں کمزوری ہے تو اس کو دور کر لیا جائے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ آپ بھی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر فلاح و بہبود ہے۔ آپ اپنے کلمے کو پڑھ کر دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کلمے کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اس کلمے پہ کچھ لگا نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے کلمہ سکھا دیا، مسجد کے مولوی نے کلمہ پڑھا دیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کلمے کی قدر آپ صحابہ کرام سے پوچھیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کا سب کچھ اس کلمے پہ لگ گیا، سب کچھ دین پہ لگ گیا۔ انسانی عقل صحابہ کرام کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے دور میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یار کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے باغات، اپنی شہر، حتیٰ کہ والدین، بیوی بچوں کو بھی دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ہمیں اسلام کے لیے، کلمے کے لیے تو کانٹا بھی نہیں چبھا، اور اگر کوئی چپ بھی جائے تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو جز ہیں۔
جز میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے اور دوسرے جز میں رسالت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ صرف توحید کو مانیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کو رازق، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارا کچھ تسلیم کریں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رسالت کو مانیں، نبوت، ختم نبوت کو بھی مانیں، آپ کی عظمت کو بھی تسلیم کریں، معجزات کو بھی تسلیم کریں، لیکن اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر آپ کا کامل یقین نہیں، آپ اللہ کے اختیارات کو نہیں مانتے، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے، ربوبیت کو نہیں مانتے، اس کے اختیارات کو نہیں مانتے، تو پھر بھی آپ اسلام کی صف میں نہیں ہو، آپ مسلمان نہیں ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے دو جز ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی توحید پر بھی ایمان لانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ میرے بھائی، اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو، اللہ کے احکامات اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی حیات طیبہ، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر فلاح و بہبود ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، آپ پڑھیں، صحابہ بھی تو انسانی مخلوق تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی بشری تقاضے لگے ہوئے تھے، صحابہ کرام ان کے بھی آباء و اجداد، خاندان، آگے بیوی، بچے، کاروبار، باغ، یہ سارا کچھ تھا۔ ماحول اور معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین تجارت بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی ہے، صحابہ کرام مختلف پیشوں کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن انسان تھے وہ، رب کائنات نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے آخری انعامات وہ کیا ہے؟ آخری انعام جنت کے اندر اللہ کا دیدار اور اس کے بعد اللہ کی رضا۔ علماء کرام نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ جنت والوں سے سوال کریں گے کچھ اور چاہیے، اللہ پاک فرمائیں گے مانگ لو کچھ چاہیے تو۔ اب جنت والے جنت میں جو علماء کرام ہوں گے ان سے سوال کریں گے، اللہ کہتے ہیں کچھ اور مانگ لو، حالانکہ ہمیں جنت بھی مل گئی ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہے، حور و غلمان بھی مل چکے ہیں، اور کیا مانگے؟ توجہ پھر علماء کرام جنتیوں کو کہیں گے اللہ سے کہو ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دے۔ اللہ کا دیدار یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے محبوب 120 صفیں ہوں گی جنتی لوگوں کی، اتنے لوگ ہوں گے تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ لوگ لینوں میں لگیں گے، کتار میں لگیں گے، بھگدڑ مچے گی،
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہوتا ہے۔ تم اس کو دیکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کہاں؟ لائن میں لگ کر، کتاب میں لگ کر بھگدڑ مچتی ہے؟ اللہ کے محبوب نہیں، ہر بندہ ہر شخص اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر سورج کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح سب جنتیوں کو اللہ پاک جنت میں اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اب پھر اللہ فرمائیں گے جنتیوں کو اور مانگو اور کچھ لے لو۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ تیرا دیدار بھی نصیب ہو گیا، نعمتیں مل گئی، اب تو کچھ رہ نہیں گیا۔ پھر جنتی لوگ علماء کے پاس آئیں گے جنت میں۔ اب اللہ سوال، اللہ پھر فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب اللہ سے کیا کہیں؟ میرے بھائیوں، علماء کرام کا بہت درجہ ہے، بہت رتبہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے واعظ و نصیحت میں آگے چل کے میں عرض کروں گا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا 40 سال کے بعد، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنا کردار اپنی قوم کے سامنے رکھا ہے۔ برادری ہے، قوم قبیلہ ہے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے چاچے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا اور کیا فرمایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے، خاندان والے، رشتہ داروں، برادری والوں، حل وجدتمونی صادقا، آپ نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ مجھے بتاؤ۔ سب نے بیعت زبان ہو کر کہا جربنا کا مرارا، عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لخت جگر، ہم نے کئی مرتبہ آپ کی ٹول لگائی، راتوں کو دیکھا، دن کو دیکھا، چھپ چھپ کر آپ کو دیکھا، ہم نے سچ کے علاوہ آپ کے اندر کچھ نہیں پایا۔ یہاں علماء کرام نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ دین کا داعی ہو، مبلغ ہو، دین کی دعوت دینے والا ہو، اس کا کردار صاف اور ستھرا، اجلا اور نکھرا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے، مبلغ کی وجہ سے، واعظ کی وجہ سے دین کی کسی بات پر کوئی حرف نہ ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ایسا ہے، ان کا دین بھی ایسا ہوگا۔ تو علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اب پھر جنت والے علماء کی خدمت میں آئیں گے، اب اللہ کا دیدار بھی مل گیا، اب کیا مانگے اللہ سے؟ اللہ تقاضا فرما رہے ہیں۔ پھر جنت میں علماء جنتیوں کو کہیں گے اللہ سے کہو ہمیں اپنی رضا نصیب کر دے، تو ہم پہ راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ کی رضا یہ جنت کا آخری انعام ہے، آخری تحفہ۔ اللہ کی رضا یہ جنت کی آخری نعمت ہے جنتیوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب جتنے مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے فیصلے فرمانا۔ آمین اونچی کہہ دو۔ یہ آخری انعام ہے اللہ کی رضا۔ اب صحابہ کو اللہ پاک نے یہ جنت کا آخری انعام اور تحفہ یہ دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھیے۔ اللہ پاک نے کئی مواقع پہ یہ فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ اللہ پاک نے اعلان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ 1400 صحابہ پہ راضی ہے۔ اور پھر جب سارے صحابہ کی بات آئی تو قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ پہ راضی اور یہ بولیے آپ بھی تھوڑا سا بولے، آپ کا بھی حصہ پڑھ دینا اس محفل میں۔ اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی۔ اب صحابہ کرام کو جنت کی آخری نعمت، آخری انعام اللہ پاک نے دنیا میں عطا کر دیا۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ اور ان صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر صاحب رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز، ان کی تو شان ہی علیحدہ ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے چندہ مانگا تو صحابہ کرام اپنی بساط کے مطابق دیا کرتے تھے اور صحابہ مقابلہ کرتے تھے۔ ایک ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی مقابلہ کرتے تھے۔ ہم دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں دوسرے سے آگے نکلنے کا، لیکن نبی کے صحابہ دین کے معاملے میں مقابلہ کرتے تھے، دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے سبقت لیا کرو، آگے نکلا کرو۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ ہمارا تو یہ مقابلہ ہے، اگر اس کی ایک دکان ہے تو میری 2 بن جائیں، ایسے ہی ہے، اس کی 2 ہے تو 3 بن جائیں، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو کار مل جائے، اس کا ایک کارخانہ میرے 2 بن جائے۔ لیکن صحابہ نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرتے تھے، آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، میں اسے آگے نکل جاؤں۔ اب اس کی مثال آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، پھر میں کہتا ہوں عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں آقا نماز پڑھتے پڑھتے یہ جو میرا سامنے باغ ہے اس کا بار بار مجھے خیال آتا ہے میں اس باغ کو وقف نہ کر دوں، نہ یہ میرا رہے گا نہ نماز میں اس کا خیال آئے گا۔ نبی نے چندہ مانگا، صحابہ نے چندہ دیا۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آپ کو پیچھے کرنا چاہے، آپ کا نمبر بٹھانا چاہے، اول سب سے پچھلی صف میں کھڑا کرنا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج نبی نے مانگا، آج بھی صحابہ کا مقابلہ ہے۔ عمر نے کہا آج میں ابو بکر سے نمبر لے کر دکھاؤں گا۔ عمر گھر گئے، گھر کا سارا مال جمع کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر رکھا، آدھا اٹھا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ محمد مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اور ذہن میں یہ بات ہے کہ آج پہلا نمبر میرا ہی ہے۔ حضرت عمر کی مال بہت سارا لے آئے، جب حضرت صدیق اکبر کی باری آئی تو گھر گئے، جو کچھ گھر میں تھا۔ اب دیکھیں جب سارا مال گھر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کپڑے ہوتے ہیں، آپ کے تو نہیں، آپ کے گھروں میں کپڑے ہیں، برتن، بسترے، چادریں، کیا کیا ہے، برتن، یہ سارا کچھ ہے نا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ اٹھا کر لے آئے، اور وہ سارا مال اتنا سا تھا۔ اللہ والوں کو دنیاوی مال کی تما نہیں ہوتی، ہرس نہیں ہوتی، کیا کہا گیا؟ یہ تو ہم ہیں، یہ تو ہم ہیں، ہماری تما ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے یہ رات بھی دن میں بدل جائے، کیا کہا گیا؟ دن بڑے ہو جائیں، انسان تو پھر بھی نہیں سہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 ایسے حدیث ہیں، دو قسم کے لوگ، حدیث ان کو حدیث میں کہا گیا وہ سیر نہیں ہوتے۔ ایک دنیا کے مال کے پیچھے جو لگ جائے وہ سیر نہیں ہوتا، ایک علم کے پیچھے جو لگ جائے وہ بھی کبھی سیر
نہیں ہوتا. تو حضرت صدیق اکبر نے مال اٹھایا، حتیٰ کہ گھر میں دیواروں پر مولانا رومی نے لکھا ہاتھ مارتے رہے. اہل خانہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ کیل کانٹا نہ رہ جائے جو حضور کے قدموں پہ قربان نہ کر. اٹھا کر لائے. تم کیا لائے ہو یا رسول اللہ؟ میرے پاس گھر تو جو تھے، میرے پاس تو یہ تھا، میرے پاس تو یہ تیر تلوار تھے، میں یہ لے آیا. عمر تم کیا لائے ہو؟ اللہ کے محبوب جتنا مال تھا وہ جمع کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا آپ کی خدمت میں لے آئے، آدھا گھر رکھا ہے. اور دل میں یہ ہے کہ آج کیونکہ ابو بکر کا اتنا سا مال پڑا ہوا ہے، حضرت عمر کا بہت سارا ہے، آج میرا نمبر ہے. ابو بکر تم کیا لائے؟ آقا یہ نہ سوال کرو میں کیا لایا ہوں، یہ پوچھو میں چھوڑ کر کیا آیا ہوں. کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آقا جو کچھ بھی تھا وہ سارا جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے. توجہ، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا. میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جنت کی آخری نعمت، آخری انعام ہے، رب نے صحابہ کو دنیا میں عطا کر دیا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اور پھر صحابہ میں صدیق اکبر کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ اعزاز ہے. آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، جبریل آ گئے. آقا فرماتے ہیں جبریل، آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ دیکھو جبریل امین بیٹھا ہوا ہے اور یہ رب کا پیغام لایا ہے، رب کا میسج لے کر آیا ہے. ابو بکر کہتے آقا رب کا کون سا میسج ہے، کون سا پیغام ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر رب پوچھتا ہے جبریل کے ذریعے سے، میں تو ابو بکر پہ راضی ہوں، ذرا ابو بکر سے پوچھو کیا یہ بھی اللہ پہ راضی ہے کہ نہیں؟ کیا شان صدیقی ہے میرے دوستو. ایسا رواج ہی نہیں ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹا اچھا ہو، اللہ کرے ہماری اولادیں نیک ہو، اونچی کر دو اور بلند آواز سے، ہماری سب کی اولادیں بیٹے بیٹیاں اللہ کرے وہ حیا والے ہوں اور نیک اور صالح ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا مانگا تھا نا اللہ سے اسماعیل بھائی، تو کیا کہا تھا؟ ربی ہب لی. کسی کا شاگرد نیک ہو، صالح ہو، استاد کے سامنے اس کی نیکیاں آ رہی ہیں، اس کا کمال آ رہا ہے، پیر کا مرید بڑا کامل بن جائے، تو اگر باپ اپنے بیٹے کے متعلق کسی بندے سے اپنے یار بیلی کو کہ یار میرے پتر کو پوچھنا، میرے پتر سے پوچھنا، میں اس پہ بڑا راضی ہوں، میرا پتر بھی مجھ پہ راضی ہے، میں نے اتنی اس کی خدمت کی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ کے بیٹے کو پتا چلے کہ میرا ابا مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے تو کیا خیال ہے اس بیٹے کے پاؤں زمین پر ٹکیں گے؟ وہ شاگرد کی اللہ کرے ہمارے شاگرد بھی نیک بنے، فتنے نہ بنے، نیک ہوں. آمین کہہ دو. ہماری اولادیں بھی نیک ہوں، جو باپ کا نام روشن کریں، استاد کا نام روشن کریں، مرید ایسے ہوں جو پیر کا نام روشن کریں. کیا خیال ہے؟ یہاں باپ اور بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، استاد اور شاگرد کا معاملہ نہیں ہے، پیر اور مرید کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو اللہ اور مخلوق کا معاملہ ہے. اللہ جبریل کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کس سے؟ ابو بکر سے، کہ ابو بکر اللہ پوچھتا ہے میں تو سب پہ راضی ہوں، کیا ابو بکر مجھ پہ راضی ہے؟ جب یہ پیغام ابو بکر تک آیا، اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کے، اٹھاؤ صحابہ کی زندگیوں کے، ابو بکر کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، رو کر جھومنے لگے، جھومتے جاتے ہیں اور کہا کرتے ہیں اللہ ابو بکر
وسلم کی سنت کے بولیے تب جا کے یہ مقام ملا. اور ہمارے لیے ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں, کیا انسان نے ترقی نہیں کی؟ بولیے, بولو بولو. سب سے بڑی ترقی یہ موبائل ہے, مسجد میں بھی خاموش نہیں ہوتا. کیا کہا گیا؟ یہ بھی انسانی ترقی ہے نا. اللہ نے انسان کو عقل دی, اس نے یہ موبائل ایجاد کر دیا. پہلے وہ تار والا ہوتا تھا, پیٹی سے آ گیا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ایک 3 ساڑھے 3 فٹ 2.5 فٹ لمبا ایک موبائل آ گیا. وہ کوٹھے پہ چڑھ کے سننا پڑتا تھا. وہ گیا, پھر دور آ گیا, پھر فیکس مشین آئی, اب ای میل ہے, موبائل ہے. یعنی بندہ ایک لمحے کے اندر پوری دنیا سے رابطہ کر رہا ہے. یہ انسانی ترقی ہے. آپ دیکھیں آسمانوں پر, لاہور کو بھی جانا ہو ایئرپورٹ کی طرف, تو وہاں 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد جہاز آپ پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ انسانی ترقی ہے نا. دیکھو نا, لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. اگر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا تو جہاز بنتا؟ کیا کیا انسانی ترقی جو ہے اس کے پیچھے اللہ ہے. اللہ نے عقل دی. اب کراچی کے ساحل پہ جاؤ, میرا تو کئی دفعہ جانا ہوگا, وہاں آپ دیکھو بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں, اور ایک ایک بیڑے میں درجنوں کنٹینر آتے ہیں سامان سے لدے ہوئے, اور وہ لکڑی کا ہے اور پانی میں تیار کرتا ہے. یہ بھی تو ترقی ہے نا. اور بنایا کس نے؟ انسان نے. انسان نے کب بنایا؟ جب اللہ نے, بولو اور اونچی آواز, اللہ نے عقل دی ہے. اور ہر بندے کو, ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے کہ میں ہی عقل کل ہوں. ایک سے بڑھ کر ایک علم والا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک اہل عقل میں سے ہے. اور بھائی جہاز بنا لینا, بحری بیڑے تیار کر لینا, یہ ایجادات میں ترقی ہے. یہاں تک بس نہیں ہے, انسان نے سیاروں تک اپنے آپ کی رسائی حاصل کر لی, سیاروں کو مسخر کر لیا, بڑے بڑے پہاڑ کو ہوا لیا. یہ دماچس کی تیلی لگانے سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. قوم کرم کی قسم ہے, جہاز بنانے میں, پہلی بیڑے تیار کرنے میں, اور ترقی حاصل کرنے میں. بھائی اس میں فلاح و معبود نہیں ہے, اس میں نجات نہیں ہے. نجات چاہتے ہو ہمیں اپنے اعمال میں, کردار میں, قدم قدم پہ, اپنے ہر عمل میں, قول اور فعل میں اللہ کے حکموں کو لانا ہوگا, اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. اسی کے اندر ترقی ہے, اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی, بولو اس کے علاوہ کامیابی. اور اونچی آواز سے ذرا بولیے, اس کے علاوہ. میں نے ایک جملہ کہا تھا, ہمارا تو کلمے پہ کچھ نہیں نہ لگا, ان سے جن کا سب کچھ لگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ان کے متعلق میں نے پڑھا کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ سواری میں سوار تھے اور جا رہے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ جا کے اپنا سر جھکایا, توجہ ہوئی تو اپنا سر جھکایا سواری سے. آگے جا کے سواری کھڑی بڑی, سواری سے اتر پھر پیچھے آ گیا, پھر سواری پر سوار ہوا, پھر آگے چلے گئے. اب صاحب غلام ہے, اسے امیر المومنین, آپ کی بات, آپ کا عمل, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ آپ نے کیوں کیا, مجھے نہیں سمجھ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, ایک دن اسی جگہ سے میں اور اللہ کے نبی گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آگے تھے, میں سواری پر پیچھے بیٹھا تھا, اور اس جگہ پہ درخت کی ٹہنی لٹک رہی تھی. جب ہم یہاں سے گزرنے لگے تو وہ ٹہنی نیچے تھی, اللہ کے نبی کا سر مبارک اونچا تھا, تو آپ نے سر جھکایا, ٹہنی سے سر جھکا کر آگے چلے گئے. پھر آگے جا کر نیچے اترے. مجھے آپ نے فرمایا, علی یہ تو آنے جانے والے کو تکلیف دے رہی ہے, کیا اس کو کاٹ نہ دے؟ میں نے کہا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے آئے, میں نے اور پاک پیغمبر نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو یہ تکلیف نہ دے.
ایک آیت پڑھی ہے، توجہ کی ایک آیت پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی۔ اب شجرہ عربی میں درخت کو کہتے ہیں، کس کو؟ شجرہ۔ اب یہ کون سا درخت تھا پتا؟ کون سا تھا؟ بولو سارے لوگ۔ یہ کیکر کا درخت تھا۔ کیکر کا دیکھے کیا نہیں نظر آیا نہیں؟ بڑا میٹھا پھل لگتا ہے کیکر۔ کیکر پر تو کانٹے ہوتے ہیں، لنگ ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھو کیکر کے درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کس کی نسبت کی وجہ سے؟ نبی اور صحابہ۔ قرآن میں رب نے دو درختوں کا تذکرہ کیا، دو درختوں کا۔ ایک کا حضرت آدم کی نسبت سے حضرت آدم اور حوا کو کہا لا تقربا هذه الشجرہ، آدم اور حوا جنت میں رہو، یہاں کھاؤ پیو، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن یاد رکھنا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ گیہوں کا درخت تھا، اللہ نے آدم اور حوا کو جنت سے دنیا میں بھیجنا تھا تاکہ نسل انسانی یہ آگے چلے۔ توجہ، اب وہ درخت کے قریب گئے، وہ دانا کھا لیا، رب نے جنت سے نکال دیا۔ ادھر یہ درخت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس درخت کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ رب کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ ہے عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جن کی نسبت اس درخت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب جو میں مطلب کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، میں ایک اور درخت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام آپ نے سنا ہوا ہے؟ زور سے اور اونچی آواز۔ انڈیا کا شہر ہے دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث جو تھا، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند میں، دیوبند میں جو دارالحدیث تھا، جہاں طالب علم حدیث پڑھتے تھے، وہاں سامنے ایک باغیچہ بنایا۔ میں ایک بڑی گہری بات کہنے لگا، بڑی گہری بات، شاید آپ بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں ایک باغیچہ بنایا دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے۔ جو باغ بنتا ہے، باغیچہ بنتا ہے، اس میں گھاس لگتی ہے، پھول لوگ لگاتے ہیں، رات کا دن کا راجا، رات کی رانی، دن کا راجا، گلاب، امبر، موتیا، یہ طرح طرح کے وہاں پھول لگتے ہیں، یہی لگاتے ہیں نا باغ میں۔ تو دارالعلوم دیوبند میں جہاں طرح طرح کے پھول لگائے، گھاس لگایا، تو وہاں ایک کونے میں کیکر کا درخت لگا دیا۔ کیا کیا؟ بولو، کیکر کا درخت۔ تمہیں کیا پتا کہ دیوبندی کتنے بڑے عاشق رسول ہیں؟ تمہاری تو سوچ بھی نہیں جا سکتا کتنے بڑے عاشق ہیں۔ کوئی دیوبندی مولوی ایسا عاشق کو لاؤ، مولوی نے مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے، شکرانے کے نفل ادا کر کے اس کے آنسو نکل آئے، بندوں کو کہا وہ باہر مٹھائی کے ٹوکرے ہیں وہ لاؤ، اس نے مٹھائی لا کر نمازیوں میں تقسیم کی اور آنسو نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب کیا ہوا؟ یہ شکرانے کے نفل، یہ مٹھائی کا بانٹنا، یہ آنسو کیسے؟ کہا یہ خوشی کے آنسو ہے۔ کہا مولانا صاحب ہوا کیا ہے؟ فرمانے لگے رات میرے گھر رب نے چوتھی بیٹی پیدا کی ہے، چوتھی بیٹی نے جنم لیا ہے، اور تمہاری نظر کہاں تک جائے گی؟ فرمایا میں رات بھر نہیں سویا، خوشی کے ساتھ۔ یہ شکرانے کے نفل میں خوشی کے ہے، مٹھائی خوشی کی ہے، آنسو خوشی کی ہے۔
کے لو یار ایسا ایسا درخت لگا دیا کیکر کا. طالب علموں نے بھی دیکھا, نمازیوں نے دیکھا. دارالعلوم دیوبند کو اس مسجد اتنی مسجد نہیں ہے, وہ تو آپ میرے خیال صبح سے شام تک بھی پورا وہ ادارہ نہیں پھر سکتے. کیا کیا ہے, سب نے سوال کیا کہ جی یہ گھاس آپ نے لگایا, یہ گلاب کے پھول ہیں, کلی کے پھول ہیں, یہ دن کا راجا رات کی رانی, یہ گلے لہلا, یہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ کیکر کا درخت آپ نے لگا دیا, یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا. یہ سارا باغیچے کا حسن اس کیکر کے درخت نے خراب کر کے رکھ دیا. آئے نہ قربان جو حضرت مدنی آپ کی عشق رسول کی اس سوچ پر, نہ قربان جو نہ نوکری صاحب آپ کی سوچ پر, نہ قربان جو قاری طیب صاحب آپ کی سوچ پر, نہ قربان جو اشرف علی تھانوی کے علم پر, ان کی عشق رسول کی سوچ پر رو کر کہنے لگے میں جانتا ہوں باغیچوں میں یہ کانٹے دار درخت نہیں لگاتے, گلے لالا رات کی رانی دن کا راجا, یہ موتیا اور کلی گلاب کے پھول یہ تو سمجھ آتے ہیں. کیکر کا درخت نہ پھل دیتا ہے نہ پھول دیتا ہے, یہ تو سراسر کانٹے دیتا ہے نہ خوشبو دیتا ہے. رو کر کہنے لگے مجھے کوئی غرض نہیں پھلوں سے, کوئی غرض نہیں پھولوں سے, کوئی غرض نہیں خوشبو سے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, وہ درخت کون سا ہے جس کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ نے رحمت کائنات کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. مجھے قرآن بتاتا ہے وہ کیکر کا درخت ہے, مجھے کوئی غرض نہیں پھول سے, پھل اور خوشبو سے. میں تو عشق مصطفیٰ کے ہاتھوں مجبور ہوں, میں نے تو آقا کی نسبت کی وجہ سے یہاں کیکر کا درخت لگایا. تجھے اور مجھے تو حضور کی سنت کی پرواہ نہیں. کیا کیا گیا, حالانکہ وہاں درخت لگانا یہ نہ فرض ہے نہ سنت کے درجے میں آتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ وہاں کہرے اور کیکر کے درخت کے نیچے جہاں بیٹھ کر حضور نے صحابہ سے بیعت لی. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم روزانہ کتنی سنتوں کو پسے پوچھتا ہے. کیا خیال ہے, کتنی سنتوں کا قتل ہے, اور ہم عاشق رسول, غلام رسول, ہم آقا کے عاشق اور غلام, ہم روزانہ داڑھی کو کاٹ کر نالی میں پھینکنے نعوذ باللہ. ہمارا عشق ختم نہیں ہوتا, آنکھوں میں بے حیائی کے سیلاب, ہمارا عشق رسول ختم نہیں ہوتا, زبان پہ جھوٹ کے پلندے, ہمارا عشق رسول ختم
सहाबा का सदका है। घर घर में कलमा पढ़ा जा रहा है, ये किसका सदका है? ये सहाबा का सदका है। 5 वक्त की नमाज है, ये सहाबा का सदका है। कुरान की तालीम है, ये सहाबा का सदका है। मेरे भाइयों, हम सारे के सारे नबी की जिंदगी को अपनी आइडियल जिंदगी बना लें। इसी के अंदर कामयाबी है। कुरान भी ये दावत देता है, सहाबा का अमल और तरीका भी। बोलो और ऊंची आवाज से। तुझे और मुझे अहमियत नहीं है ना, तेरा मेरा लगा कुछ नहीं। तो जो हमारे एक बुजुर्ग गुजरे, मिर्जा मजर जाने जाना, सब क्या रहमतुल्लाह। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। ये बड़े नफीस मिजाज है, इतना नफीस मिजाज था कि इनके सामने घड़ा पड़ा होता था पानी वाला। अगर आपने पानी पिया ना तो वो घड़े का ढक्कन वो टेढ़ा हो गया तो मिजाज में तलखी आ गया। यानी मिजाज ऐसा था कि हर चीज अपने वक्त पर हो और सही अंदाज में। मिर्जा मजहब जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। हम किन मसलों में पड़े हुए हैं? हालत हमारी ये है, हालत ये है कि हमें बैतुल खला, ये वाशरूम है, हम अब इसको लैट्रीन भी कहते हैं, नहीं कहते हैं वाशरूम है, बैतुल खला है, टॉयलेट कह लो है, इसमें जाने का तरीका हमें नहीं आता, इससे निकलने का हमें तरीका नहीं आता, मस्जिद में आने का तरीका नहीं आता और मस्जिद में से निकलने का तरीका नहीं आता। और क्या ख्याल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीके हमें बताकर नहीं गए? क्या 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 बोलो बोलो बताकर गए हैं। बैतुल खला में अपनी हाजत के लिए जाना ना, शाम पढ़ाना तो अपनी हाजत के लिए करना है, इसका तरीका नबी ने बताया। दुआ बताई है। कभी आपने सहमत दोबारा की कि हम वो दुआ सीख लें? क्या ख्याल है? रेमंड में तो हम जाते नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं रेमंड में कौन सा मक्का मदीना। हम ये बस बात कह के डाल देते भी, हमने कब कहा कि वहां मक्का और मदीना। अगर आपके बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं वहां जाते हो तो रेमंड के अंदर भी एक इज्तिमा है। ये क्या हो रहा है? कभी इज्तिमा के माने का पता? इज्तिमा कहते हैं किसको? ये तो मुफ्ती शफीक साहब से पूछ रहे। हम ये बात क्या के टाल देते हैं, यार वहां काबा है, यार कौन कहता है वहां काबा? काबा एक जगह पर है, क्या ख्याल है? वो कहाँ है? हमने कभी सहमत दोबारा नहीं किया। मैं एक मजे की बात बताने लगा, जब मस्जिद में आए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब। इसका माना आता है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजा नहीं, अबवाब दरवाजे खोल दे। और मस्जिद में आते वक्त पाँव कौन सा रखना चाहिए? बोलो शायद नमाज पढ़ के बंदा मस्जिद से निकले तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। आगे और पाँव कौन सा निकालना चाहिए? बायां। अब बैतुल खला में जाना है तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और वाशरूम में पहला कदम कौन सा रखना चाहिए? बोलो बायां। और निकलते वक्त अब एक जुमला है जिसका तर्जुमा ये मकूला है, कहते हैं कि हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। फ़ीलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम का काम हिकमत के बगैर नहीं होता। हमारे नबी तो सारी दुनिया के तबीब बनकर आए, क्या उनका काम तो हिकमत से खाली होगा? बोलिए। हमने कभी सोचा नहीं है, हालांकि ये छोटी सी सुन्नत है। अब मैं बताने लगा इसमें हिकमत क्या है। हिकमत ये है कि जब बंदा खड़ा हो, खड़े खड़े बंदे की मौत वाकई होती है तो उसका वजन दाएं टांग पे पड़ता है, वो बंदा दाएं तरफ गिरता है। खड़ा जब बंदा खड़ा खड़े मौत आ जाए ना, हमारी तो खड़े मौत नहीं ना आएगा। क्या क्या है? आ सकती है ना। अब हिकमत क्या है? एक बंदा ढाल से निकला मस्जिद
مسجد میں آنے لگا ہے. اب پاؤں رکھنا ہے اندر کون سا؟ بولو دایاں. اس وقت اگر بندے کی موت آ جائے تو بندہ کہاں گرے؟ دایاں پاؤں گرے نا، بایاں بایاں گرے کہاں بنا؟ مسجد میں گرے. اب مسجد سے نکلنا ہے، باہر کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ بایاں. اگر اس وقت موت آ جائے تو بندہ کہاں گرے؟ بولو مسجد میں. اب سوچو کہ یہاں موت آ سکتی ہے، ذرا قارون کو پڑھنا، قارون کے واقعات حالات زندگی اور قارون کی موت کو پڑھنا. وہ کب مرا تھا، کس حالت میں مرا تھا؟ وہ تو سواری سے اتر رہا تھا. کیا خیال ہے اس کی سواری جو اس نے، اب علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، وہ جو جنت اس نے بنائی تھی نا، سواری کا ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا اور خود نیچے اتر رہا تھا. ایک پاؤں اوپر ہی تھا، زمین پر بھی نہیں آیا تھا. اللہ تو قادر ہے نا. اب آپ نے واش روم میں جانا ہے، لیٹرین میں جانا ہے، پہلے کون سا قدم رکھنا ہے؟ بولو زور سے. اس وقت اگر بندے تیری موت آ جائے تو بایاں پاؤں باہر ہے تو گرے تو لیٹرین میں نہ گرے، باہر گلی میں گرے. اگر واش روم سے فارغ ہونے کے بعد تیرا بایاں پاؤں اندر دایاں باہر ہونا چاہیے، اس حالت میں موت آ جائے تو پھر بھی باہر گرے، تیری موت باہر آئے. یہ ہماری نظر میں، تیری اور میری نظر میں یہ چھوٹا سا عمل ہے. مرزا نظر جانے جانا
हमारी कामयाबी तब मुमकिन होगी जब हमारी जिंदगियों में अल्लाह के पूरे अहकामात आ जाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तरीके हमारी जिंदगियों में आ जाएंगे। और ये जो मैंने अजमत सहाबा पे चंद जुमले कहे, आप सहाबा की जिंदगियों को पढ़कर देखो, हर सहाबी का हर अमल तवज्जो कुरान के मुताबिक था, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक था। हमें भी चाहिए कि हमारी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म आ जाए, हुजूर की सुन्नतें आ जाए, आनी चाहिए। बोलो और ऊंची आवाज से, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? लोग परेशान थे, पता नहीं आज मस्जिद में जलसा रखा हुआ क्या होगा। भाई ये रूटीन का है और इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि महीने 2 महीने बाद ये सिलसिला चलता रहेगा दर्स वाला। इसलिए मैंने अपने जरा मिजाज से हटकर गुफ्तगू की है। ये दर्स वाला सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सवालात की नशिस्त भी हुआ करेगी, ठीक है ना। अकायद व नज़रियात पे जो बयान होगा उसके मुतल्लिक़ किसी को कोई इश्काल होगा ना, तो फिर इंशाल्लाह ये मस्जिद अल-अमानस नहीं है, अल्लाह का घर है, ठीक है ना। इसके मुहाफिज मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो उलमा का, इमामों का, खतीबों को आना जाना है ना, तो मैं कहा करता हूँ एक मौलवी और एक पुलिस वाले और मौलवी ये मुश्तरक होते हैं। इनका कई सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। मौलवी भी घर से नहीं खाता और पुलिस वाला भी घर से, ऐसे ही है भाई। तबादला उसकी जिंदगी का हिस्सा है, तबादला मौलवी की जिंदगी का। तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें फर्क यह है, मौलवियों को लोग घुटने पकड़ कर खिलाते हैं, मिनते कर जी मेरे घर से कहा, मेरे घर से फर्क, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं बात अर्ज करने लगा था, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए ताकि हमारा बैठना कीमती हो जाए। कर लेनी चाहिए, क्या हो जाना चाहिए। तो फिर सिर्फ दो बंदे मैंने बड़ी राय दी, 2 बंदे, ये नहीं कहने लगा कि 10,000 दे, चंदा नहीं मांगने लगा। 2 बंदे खड़े होकर ये इरादा नहीं, वादा करें कि मैं हुजूर की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाऊंगा। सिर्फ एक सुन्नत, वो है दाढ़ी वाली। सिर्फ 2 बंदे वादा करें, जो मनवाता है या कटवाता है, ताकि हमारा आना कीमती बन जाए। क्या ख्याल है? हम सबको सवाब मिल जाए। ये देखो ना हमारे तबलीगी जमात वाले, मैं अभी एक वाक़या सुनाता हूँ तबलीगी जमात वाला, तवज्जो, कि हमें सुन्नत की अहमियत का नहीं पता, इस पर मैं वाक़या सुनाता हूँ। 2 बंदे थे सिर्फ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तीनों के माशाअल्लाह। क्या नाम आपका? जैन, आप अब्दुल्ला, आपका नाम जी? वाह जी, आपका नाम क्या? उमर फारूक। नाराए तकबीर। ये इरादा या वादा है? वादा, माशाअल्लाह। वो एक पठान गया तबलीगी जमात के साथ, 4 महीने लगा के आया। तो उसने माहौल देखा, जिस मस्जिद में जाता वहाँ दाढ़ी वाले, रहमत मरकज में दाढ़ी वाले। वो 4 महीने लगा के अपनी मस्जिद में आया, मस्जिद में उसमें नमाज पढ़ी, घर गया, घर जाके देखा तो बीवी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं। उसने डंडा पकड़ा और बीवी को मारना शुरू कर दिया। लोग कहते खान साहब क्या करते हो? उसने कहा ये दाढ़ी नहीं रखती, ये दाढ़ी नहीं रखती। लोगों ने कहा खान साहब औरत को दाढ़ी नहीं आती, ये दाढ़ी बड़ी सियानी है, ये सिर्फ मर्द के चेहरे पे आती है। क्या ख्याल है? मर्द हाकम है ना, अपनी जान ये औरतों के चेहरे पे नहीं आती, ये बड़ी सियानी है। और लोगों ने बड़ा समझाया। वो 4 महीने लगा के जरा पहले जना कर कहता अच्छा नहीं आती, इरादा तो कर लेना। तो आपने इरादा नहीं करना, वादा करना है, करो। ये हंसने वाली बात नहीं है। मेरे क्लास पहले थे मौलाना साहब को ना पैदल जमात में चले गए 7 माह के लिए पैदल। सिंध में तश्कील हो गई होगी, रोने वाली बात है, लम्हा फिक्रिया है, हमें सुन्नत की अहमियत का नहीं पता। वहाँ अंदरूने सिंध को बहुत दूर एक गोट थी, वहाँ चले गए पैदल। वो कहते हैं हमने देखा कि मस्जिद है, पता नहीं कितने दिन से वो मस्जिद किसी ने खोली नहीं है,
وہاں صفائی نہیں ہے. پتہ نہیں جب مسجد بھی کھلتی تو امام کہاں سے ہوا؟ وہ کہتے ہم نے مسجد کی صفائی کی, تالا لگا نہیں ہوتا, مسجد کو صاف کیا, پانی چھڑکا, صاف کر کے وہاں صف کوئی نہیں تھی. وہ کہتے ہم نے اپنی چادریں بچھائیں تو باہر نکل گئے نا گشت کے لیے. تو وہ لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے. اچھا وہاں آٹا نہیں تھا, ایک وہ کیلے کا درخت ہوتا ہے اس طرح کا ایک چیز ہے, اس کو وہ پیس کر اس کے پتے پیستے خشک کر کے وہ پکاتے, اس کا روٹی بناتے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ اردو جانتے تھے, ہم نے بات کی, ہم ان کو مسجد میں لے آئے. تو 8-7 دن 9 دن کی یا 10 دن کی تشکیل کی تو ہم نے مرکز میں پیغام دیا کہ ہمیں کم از کم یا چیلا رہے ہیں یا محنت کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے آہستہ آہستہ بات سنائی, اذان پڑھی, لوگ جماعت میں ملنے, نماز کسی کو نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہمارے 2 ساتھی تھے, ایک امیر صاحب اور ایک اور ساتھی تھا, یہ پیدل چل چل کے نا ان کے پاؤں پھٹ گئے, زخم ہو گئے پاؤں میں. اچھا ان کو سنت کی اہمیت بتائی. سنت یہ ہے داڑھی, یہ سر پہ ٹوپی پگڑی, بغیر ننگے سر نماز نہیں پڑھنی, پگڑی رکھنی ہے, یہ حضور کی سنت ہے. نگاہیں نیچی کرنی, یہ حضور کی سنت ہے. جیسے انہوں نے اپنے انداز میں. اب رات کو امیر صاحب نے اپنے وہ جہاں زخم تھا نا وہاں وہ سرخ وہی ہوگی نا ٹینچر جس کو کہتے ہیں, وہ لگایا, ساتھ والے ساتھی نے لگایا. اب یہ آپ کی ہنسی نکلے گی لیکن دل رکتا ہے یہ ہنسی والی بات. 5-6 بندے جو تھے نا وہاں مقامی جو مسجد میں آنے لگے, وہ صبح آئے تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ سرخ بنا کے لگایا. سارے نمازی جو گوٹ کے تھے, انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یہ سنت نہیں. انہوں نے کہا آپ کو کس نے پوچھا؟ اس نے کہا امیر صاحب نے کہا تو یہ لایا تو ہم نے سمجھا کہ سنت ہے. یعنی یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی. تو ہم یہاں 30 بار ہاں بنے پھرتے ہیں, کیا کیا یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی. کلمہ گو وہ 5-7 بندے جو مسجد میں آنا لگے نا, انہوں نے سنت رنگ لگایا ہوا تھا صبح, کہنے لگے ہم نے سمجھا شاید یہ سنت ہے کیونکہ آپ کا ہر سنت کے مطابق ہے. ہم نے سمجھا تھا یہ کیا ہے سنت ہے. تو ان کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے نا. کیا کرنا ہے امت کی فکر تو ہم نے کرنی ہے نا. وہ بڑی معلوم بات ہے کہ بستی میں عذاب آیا, اللہ کا ایک بندہ رہتا تھا, فرشتوں نے اللہ نے کہا اس بستی کو پلٹ دو. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ ہے کہ تیرا نیک بندہ وہ تو سارا دن تیری عبادت میں رہتا ہے, فرمایا سب سے پہلے اس کو دکھاؤ. یہ اپنی عبادت کرتا ہے, یہ پڑوسی کو دعوت نہیں دیتا, اس نے دین کی دعوت نہیں دی. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, یہ جو آج کا درس یہ حضور کی زندگی اور سنت پر ہے, تو جن دوستوں نے 4 بزرگوں نے, دوستوں نے, جوانوں نے, اور پھر میں کہا کرتا ہوں اس دور میں یہ جو دور ہے مردوں کا داڑھی رکھنا اور عورتوں کا شرعی پردہ کرنا, یہ بہت بڑا جہاد ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا جہاد ہے. داڑھی رکھنا اور شرعی پردہ کرنا. ہم ارادہ تو سب کا ہے نا, بے داڑھی جن کی داڑھی کا ارادہ تو ہے نا, سب کا ارادہ تو کر لو. جو داڑھی کٹواتے ہیں منڈواتے ہیں, ارادہ کر لو کہ ہم آج کے بعد کوشش کریں گے کہ داڑھی سنت کے مطابق رکھیں. جن دوستوں نے 4 نے وعدہ کیا ہے, اللہ پاک ان کو استقامت نصیب فرمائے. میرے دوستوں بات سے بات پھر نکلتی آئے گی. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ ہمارے نبی ساری دنیا سے پیارے تھے, خوبصورت تھے, تو حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ حسن کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ پھر میں مثال یہ کرتا ہوں, اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا, صرف ایک حصہ. اب حالت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ زلیخا کی سہیلیوں نے کہا, زلیخا تو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی. میں دیکھو تو صحیح, پھل کانٹے لگائے, دسترخوان لگایا, چڑیاں کانٹے ہاتھ میں ہیں. حضرت یوسف کی ایک جھلک کو دیکھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِجَنَابِكَ هَٰذَا بَشَرٌ. آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں, جتنی لڑائیاں ہیں, اس میں کتنے فیصد حسن کا کردار ہے؟ اشارہ کیا میں نے. ہمارے معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے, فساد ہے, لڑائی جھگڑا ہے, قتل و غارت ہے, اس میں حسن کا حصہ ہے نا. اشارہ کیا میں نے, سمجھنے والے سمجھ میں, اس میں حسن کا ایک حصہ حضرت یوسف کو دیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹا. 100 میں 2 نکالو تو کتنے رہ گئے؟ اللہ نے 98 حصے تیرے اور میرے نبی حضرت محمد کو عطا کر دیا. تو پھر داڑھی تھی نا اس میں. اللہ پاک ان نوجوانوں کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے